اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فرحت حسین پروگرام محبان زینب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جو یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، ہم تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حقیقت ہے ربیع اول وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سلسلہ نبوت ہے اس کا آخری رسول اور نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مختلف روایات کے حساب سے 12 ربیع اول اور ہم لوگوں کے حساب سے 17 ربیع اول، تو الحمدللہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے جو مرجع اکرام ہیں، انہوں نے وحدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایک دوسرے کو تہنیت و مبارکباد پیش کریں اور ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کے اتباع اور ان کی اطاعت و پیروی میں اپنی زندگی کو صرف کریں۔ حقیقی مقصد ان ایام کا یہی ہے کہ موازنہ کریں کہ آیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ جو کہ نگاہ قدرت میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو ہم تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز جیسا کہ آپ مسلسل ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بہترین پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نعت اور منقبت کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہے جو ہماری روح کو بہت زیادہ تسکین اور مسرت عطا کر رہا ہے۔ خداوند کریم جو بھی ذکر رسول اور آل رسول میں اپنی زبان کو تر کرتا ہے، معطر کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے ان پاک ہستیوں کا معبود برحق، تو ان کے ذکر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قرآن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے منقبت اور ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم جس نبی کی امت قرار دیے گئے ہیں وہ نبی پیکر رحمت ہے، نہ فقط اس دنیا کے لیے، نہ فقط صرف اپنی امت کے لیے، بلکہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس رحمت کو ویلیو کر کے اس کو درک کریں اور ان کی عظمت کو جانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے احکامات پر، سیرت پر، قاعدے اور قانون پر جو نظام وہ ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، اس کو ہم فالو کریں اور اپنی دین اور دنیا دونوں کو ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں۔ تو جی ناظرین، محبان زینب کے اس پلیٹ فارم پر جس نئے سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ ہدایت ٹی وی کی یہ کوشش رہتی ہے اور جتنے بھی پریزنٹر ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے آگاہ رہیں اور اس سے کی اویئرنیس جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو جو اس کرنٹ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یہ ایک سیریز ہے جو کہ آپ کے تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے اور اگر آپ کی بہترین فیڈ بیک آئی تو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارا جو موضوع اب شروع ہونے والا ہے وہ ہے دین اسلام اور سیاست۔
اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، جیسے کہ ہمارے تمام ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں اور بہت ہرٹ ہوئے ہیں، بری طرح ہرٹ ہوئے ہیں کہ جو ابھی ہم کرنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرانس کی سچویشن ہے اور جس طریقے سے رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فخر انبیاء ہیں، کہ ہر نبی نے جن کی عظمت کی گواہی دی ہے اور ہر نبی کو نبوت ہی جو ہے وہ اس منصب پر وہ اسی لیے فائز ہوئے کہ انہوں نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، ان کے وسیع مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا، جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور جتنی بھی کتب قرآن مجید سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آسمانی صحیفے آئے ہیں، اور اس میں بہت واضح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو گزشتہ صحیفے اور کتابیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گزشتہ امتوں پر اور گزشتہ نبیوں پر نازل ہوئیں، ان کی حفاظت نہیں ہو سکی، امت نے بعد از ان کے رسولوں کے اس میں جو ہے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں پیدا کی، اور اس کی جو اصلی حیت تھی، زبور، انجیل، تورا اور جتنے بھی صحیفے تھے، اس کی جو اصلی حیت اور اصل پیغام تھا جو کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تھا، اس میں جو ہے انہوں نے اپنی مرضی کو ایڈ کیا، اور حقیقت جو اصل چیز تھی اس کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے، جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام کتب کو منسوخ کر دیا، اور اس کا جو حقیقی پیغام تھا تمام کتب کا، اس کو جو ہے وہ کلام الہی میں محفوظ کیا ہے۔ اور ہم بہت فخر سے اس بات کو کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کہ ہم وہ امت رسول ہیں کہ جنہوں نے ہر گزشتہ امتوں کے جن پر نبی آئے ہیں ان کا ہم نے احترام کیا، ہم ان کے تقدس کے قائل ہیں، ان کے احترام، عزت و تکریم کے قائل ہیں، اور ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ قابل تکریم ہیں، قابل احترام ہیں، اور جس بہترین طریقے سے کلام الہی نے ان انبیاءوں کی عصمت کو، ان کے کردار کو محفوظ کیا ہے، وہ آج کی موجودہ تورا اور زبور اور انجیل میں آپ کو جو ہے وہ ان کے خود جس نبی سے یہ بلانگ کرتے ہیں، امت سے یہ بلانگ کرتے ہیں، ان کے خود کتب میں ان کے نبی کا وہ احترام و تقدس نہیں ہے کہ جو کلام الہی قرآن مجید میں موجود ہے، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا جو ہے وہ احترام کرتی ہے۔ اور ہمارا دین نے یہ اخلاق ہم کو نہیں سکھایا، ہمارا دین جو ہے وہ اخلاق پر مبنی دین ہے، اور اس نے ہمیں ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا جتنے بھی ادیان ہیں، ہمیں ہمارا اخلاقی یہ فریضہ ہے کہ ہم کسی بھی دین کا تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں، ان کی توہین نہ کریں، کیونکہ دین اسلام اخلاق پر مبنی دین ہے، لہٰذا ہم نے ہمیشہ تمام انبیاء و مرسلین کا احترام کیا ہے، ان کے تقدس کا اور ان کی تکریم کی ہے۔ تو ہم بہت ہی شدت کے ساتھ جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اور جو حالات ہیں سو کالڈ ایجوکیٹڈ کنٹریز جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں بنوانے کی حتی الامکان کوشش میں لگے ہیں، جائز ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کے یہ جو ہیں وہ مائی باپ بنے ہوئے ہیں، اور مگر ان کا جو ہمیں حقیقت جو ان کی ہے وہ سامنے نظر
نظر آ رہی ہے جو اس سخت حالات ہیں اور جس طریقے سے فرانس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس توہین آمیز خاکوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اپنی عوام کے اس گناہ کو میں کہوں گی اور اس ناقابل برداشت عمل کو وہ جو ہیں قبول کر رہے ہیں، تو حقیقت ہے کہ اس سے بڑی جہالت اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے۔ بحیثیت مسلم کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فلی سپورٹ کریں، اور ہم جو ہیں وہ سیاست، چونکہ ہمارا موضوع انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، کوشش کی دنیا نے، طاغوتی طاقتوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور مختلف انہوں نے ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو ابھارا ہے۔ تو مسلمان اپنے ذاتیات کے حوالے سے شاید ایک دوسرے سے جو اتفاق نہ رکھتے ہوں، ان کی اپنی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو، مگر جہاں بات آئے گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کسی بھی فرقے کا انسان ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، وہ جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور تمام اس پلیٹ فارم پہ تمام فرقے، تمام اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ یکجا ہو کے، یونائٹڈ ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین پر احتجاج کرتے ہیں۔ ہر طریقے سے ہمیں، جس طریقے سے ہمیں موقع ملے گا، ہم جو ہیں اس کو کنڈم کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو موضوع ہے دین اور دین اسلام اور سیاست کا جو باہمی تعلق ہے، یعنی ریلیجن اینڈ پولیٹکس، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری گفتگو رہے گی۔ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہوگی۔ ہم چاہیں گے اپنے کالر سے کہ وہ اپنا انپٹ ڈالیں، ان کی کیا رائے ہے، ہم آج ان کی کالز بھی ریسیو کریں گے، اور جو بھی ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے حوالے سے ان کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس کو شیئر کریں، کیونکہ ہماری آواز جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے، ہم ہر سچے مسلمان کی آواز کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بلند کروائیں گے، تاکہ دنیا یہ جان جائے کہ ہم جو ہیں وہ زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ایران قم سے شمسہ زیدی صاحبہ کا، کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اس موضوع کے حوالے سے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، اور اپنی علمی گفتگو کے ذریعے سے اس موضوع کے حوالے سے جو ہے ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے دین، یعنی وہ کہ جنہوں نے دین کو صحیح معنوں میں انٹروڈیوس کروایا ہے، ہم ان کی زندگی میں جو سیاسی لائحہ عمل ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کر سکیں، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ ہر انسان کو باہوش ہونا چاہیے، ہر انسان کو جو ہے دین کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنے رہبران کی زندگی اور ان کی زندگی میں آنے والے سیاسی عمل کو نہیں سمجھیں گے، نہیں دیکھیں گے، ہم خود اس میدان میں وارد نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم اسٹڈی کریں اپنے ان رہبران کو، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے ہیں، اور دشمنوں کی جو غلط سیاست تھی اس کو اسلام کی، دین کی ایک مثبت سیاست کے ساتھ ناکام بنایا ہے، اور خدا کے جو توحید کا جو راستہ ہے اس کو انہوں نے واضح کیا ہے ہمارے اور اس پوری دنیا کے لیے۔ بے شک، لہٰذا میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے جو اس موقع فراہم کیا ہے۔ اور جیسے کہ آج کل کی صورتحال واقعی ہم دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ جیسے آپ نے فرانس کی بات کی کہ کس طرح سے خاکوں کے ذریعے سے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بے حرمتی گئی ہے،
میں اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ پروردگار عالم یعنی اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اپنے جو ہیں یا ہماری زبانیں ہیں وہ ناکافی ہیں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں یا ہم ان کو بیان کر سکیں. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ بلند والا ہستی ہے کہ جس کا انٹروڈکشن ہمیں خود زبان وحی سے کرنا پڑے گا. لہٰذا میں سبحان چاہوں اللہ. گی کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو اپنا جو ہے وہ بالکل. ابتدائی کلام کے طور پر لے کر آؤں کہ سورہ جمعہ کی آیت میں پروردگار عالم اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے اس طرح سے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. اور کیا سبحان فرما اللہ. رہا ہے پروردگار عالم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک. اس میں یعنی پروردگار عالم کہتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے کہ جس نے مبعوث کیا اس قوم میں. کس قوم میں؟ کہ جو مسلسل جہالت اور بے سوادی میں مبتلا تھی, وہاں ایک اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. اچھا, اب یہاں انٹروڈکشن پروردگار عالم دے رہا ہے اپنے حبیب اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم علیہ صلی وآلہ علی وسلم کا. تو محمد. یہ کون ہے کہ جسے مبعوث فرمایا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو تمہاری آلودگی فکر کو, جو تمہاری آلودگی روح کو پاک کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور پروردگار عالم فرماتا ہے اس وقت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. کون سی کتاب؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے ابھی جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بہت ساری کتابیں آئی پروردگار عالم کی طرف سے لیکن ان کو بدل دیا گیا. لیکن خدا نے یہاں اپنے بہترین اس آخر زمانے میں جو اپنا سب سے بہترین معجزہ ہے وہ یہی ایک کتاب قرآن ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی, اور اس میں آج بھی ایک معمولی سی تبدیلی بھی نظر نہیں آتی ہے جس کا پروردگار عالم نے خود وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. بالکل. لہٰذا یہ کتاب, اس کتاب کی تعلیم کہ جو حرف انسان نہیں ہے, جو پروردگار عالم کا کلام ہے, اس کلام کی جو تعلیم ہے پروردگار عالم, یہ ہے پروردگار عالم کے جو یہ نبی ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ اس کی تعلیم دیں گے. یعنی کہاں وہ جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ, اور کہاں وہاں ایک ایسے نبی کہ جو نبیوں کے لیے تاج ہے, جو رسولوں کا تاج ہے, جو اولو العزم پیغمبران کا تاج ہے, وہ آ رہے ہیں ایک ایسے معاشرے میں اور وہاں پر آ کر ان کی تعلیم فرما رہے ہیں. وَإِنسَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ بے شک یہ جن کی تعلیم دے رہے ہیں, جس قوم کو آ کر تعلیم دے رہے ہیں, مسلسل ایک ضلال مبین, ایک آشکار گمراہی میں مبتلا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یعنی یہ جو ایک ہم نے سورج کو یہاں پر آیت کو واضح کرنا چاہا اور اس کو اپنا ایک ابتدائی کلام بنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس معاشرے میں آئے ہیں. آیت خود کہہ رہی ہے کہ یہ بے سوادی کا معاشرہ تھا. یہ جو معاشرہ تھا وہ ایک برائیوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا. لہٰذا وہاں پر آ کر ان کے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں. آخر کس طرح سے؟ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ جسٹ 63 ایئرس کی لائف ہے ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, لیکن کس انداز سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں 63 ایئرس کے بعد, تو کیا معاشرے میں چینج نظر آیا. وہ لوگ جو بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں پر توحید کا پرچم لہرانے لگا. وہاں کے جہاں نظام قبیلگی لوگوں پر حاوی تھا, لوگ قبیلگی کے نظاموں میں زندگی گزارتے تھے, ان کا قبیلہ اپنے لیے اہم تھا چاہے وہ برائی اور ضلالت کے کام کر رہا ہو, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جو رسم و رواج تھے, جو برائیاں تھیں, ان کو اکھاڑ کر پھینک ڈالا, اور اس کے بعد ان کو ایک امت میں پرو دیا.
ایک امت کی تسبیح کے دانوں میں پرو دیا، اور وہاں پر جہاں کی صرف انسان اپنی اپنی بات کیا کرتا تھا، جہاں انسان ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیا کرتا تھا، اور ایسے قتل کے وہ قتل جو ہے وہ کئی کئی سال چلا کرتے تھے. کچھ کے بارے میں تو ملتا ہے کہ 120 ایئرس تک ایک معمولی سی بات پر جو ہے یہ جھگڑا شروع ہوا، اور ایک قتل و غارت گری کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا. تو وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عدل اور انصاف کی طرف لے کر آ رہے ہیں، عدل اور انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں. دوسری جانب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے بھائی بھائی کو قتل کر دیا کرتا تھا. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جسٹ 63 ایئرس لیٹر، صرف 63 ایئرس کے اس دورانیے میں. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عورت کا مقام کیا تھا، ایک خاتون کا مقام کیا تھا، ایک قید اور بدبختی کی زندگی گزار رہی تھی. بہت سے قبیلے ایسے تھے کہ جو اس کو دنیا میں لانا ہی پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر آ جاتی تھی تو فوراً جا کر دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ اسلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جس نے عورت جیسی ایک گری ہوئی ذات کو اس معاشرے میں بلند و بالا مقام پر بٹھا جی دیا، بالکل آپ نے اور پھر بجا کہا کہ فرمایا یہ سسٹر. جو جنت ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے. اب جی ایک مرد تو بالکل. ماں نہیں ہے، ایک عورت ہی ماں ہے. جی اور جی جو یہ 4 مخصوص رشتے ہیں، ان چاروں مخصوص رشتوں میں ایک ایک چھپی ہوئی بہترین جو کہانی ہے وہ بیان کر دی. بیوی ہے تو وہ آپ کے نصف ایمان کو سیو کر رہی ہے، یعنی کس کس طرح سے عورت کا مقام اور بلندی ظاہر کر دی. دوسری طرف یہ سب بہت سارے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. بلکہ جی اگر جی آپ یہ دیکھیں، ایک اور اہم پوائنٹ میں یہاں بیان کرتی چلوں، تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ٹوٹے ہوئے تھے اور اپنے قبیلے کو ہی سب کچھ سمجھا کرتے تھے. اس زمانے میں روم اور ایران بہت ہی اسٹرانگ قوتیں تھیں، اور اس اسٹرانگ قوتوں کے ساتھ جو ہے ہم نظر آتا ہے کہ یہی عرب جو ہے وہ ڈرا کرتے تھے ان سے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ان کو انسانی عظمتوں میں پرویا، اس طرح سے ان کی جو انسانی عظمتیں تھیں، ان کے اندر جو سیاسی نظام تھا اس کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ یہی عرب نظر آتے ہیں کہ ایران اور روم کی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے. تو یہ تو ایک بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں نے چاہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں اور چند پوائنٹس میں لانے کی کوشش کروں. نہیں، بہت ہی بہترین آپ گفتگو فرما رہی ہیں. جو پری اسلام کی جو ایک آپ نے نقشہ کھینچا ہے، اور اس حوالے سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور ان کا جو ان کی بعثت کے جو اغراض و مقاصد ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی. آج میں چاہ رہی تھی کہ ذرا سا ہم پہلے، چونکہ ہمارا موضوع دین اسلام اور سیاست ہے، تو پہلے ہم اس کی طرف ذرا اپنے ناظرین کو متوجہ کریں کہ جو ایک مینٹیلٹی ہمارے یہاں ایک آ گئی کہ دین اور سیاست دو مختلف پلیٹ فارم ہیں، دو مختلف کہنا چاہیے کہ ادارے ہیں، یا دو مختلف پوائنٹس ہیں، اور اس کو ہم نے جو جدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آج جو اتنا کہنا چاہیے کہ پریشانی کا شکار ہے. اور ہم دیکھیں تو سو کالڈ ہم مسلمس کنٹریز کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یوں تو مسلم کنٹریز جو ہیں بہت ریچسٹ کنٹریز ہیں، اور ان کی مال و دولت کو جو ہے وہ دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں. مگر یہ دین اور سیاست کا میں چاہوں گی اس کے حوالے سے، جسے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو دین کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ نہیں ہے، کہ جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے، یا مطلب ہمارے جو دین سے ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ دین ایک نظام ہے کہ جو کہ
پوری انسانیت کے لیے ان تمام قاعدے اور قانون اور قوانین سے بالا تر ہے دین کے قاعدے اور قوانین. تو دین اسلام میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں, وہ تمام رخ اور پہلو آ جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے قاعدے اور قانون کو بنانے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں. تو عالم اسلام میں آپ سمجھتی ہیں کہ جو یہ استعمار کی یہ انحرافی یا غلبہ غاصبانہ جو تسلط جو ہے وہ کلونائزیشن کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے یہ کانسیپٹ پیدا کیا کہ دین الگ ہے, دین بس ایک الگ ایک طریقہ زندگی اور سیاست کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کس طریقے سے گائیڈ کرتا ہے. کیا دین اور سیاست جدا جدا چیز ہیں یا ان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے انسان کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے؟ جی ہاں, سوال بہت اچھا ہے, واقعی نہیں کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ میں یہ بیان کروں کہ ہمارے جو معاشرے میں منفی جو فکر ہے وہ کیوں ڈیولپ ہوئی ہے. دیکھیے, ہم اپنے ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ سیاست کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں اپنے مفاد پرستی ہو. تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں, جیسے بات ہے ہم بچپن سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آئے, تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز جڑ پکڑ گئی کہ سیاست از اے نیگیٹو تھنگ, نیگیٹو ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے جو بھی کوئی سیاست میں آتا ہے ایکچولی وہ کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو استعمال کرتا ہے اپنے مفاد میں یا اپنے لوگوں کے ایک مخصوص لوگوں کے نظام میں. اور دوسری طرف جو آپ نے بات کہی کہ استعمار اس چیز پر کافی کام کر رہا ہے, جی ہاں, کیونکہ استعمار اس حقیقت تک پہنچ چکا ہے کہ سیاست در حقیقت وہ نہیں کہ جو آج ہماری سوچوں میں ہے. سیاست از اے ڈفرنٹ تھنگ. استعمار نے اس لیے اس کا ایک منفی پہلو صرف ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم جو ہے اسے اپنے دین سے الگ سمجھیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ فقط نماز اور روزے کی ہی ترغیب کر دیتا ہے. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ آیا دین اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں, تو بہت زیادہ اس میں فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی عمومی زندگی سے اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مساجد ہیں, مساجد میں پنجگانہ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ ہر روز کی ہماری پریکٹس ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے ہر ایک مستطیع شخص کے اوپر واجب کیا گیا ہے. اب یہ مستطیع شخص جو ہے ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف اور صرف بر صغیر سے آئے, نہیں, دنیا میں جہاں کوئی بھی مسلمان موجود ہیں وہ مستطیع ہے, وہ اپنے آپ کو ایک خاص ایام میں آ کر اپنے حج کو انجام دے سکتا ہے, وہ انجام دے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ایک جو تفسیر جانتے ہیں, اور یقیناً ہم سب اس سے آگاہ ہیں کہ نماز جمعہ کتنی فضیلت رکھتی ہے. یہ جو میں نے 3 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا وہ کیا ہے, یہاں پر در حقیقت ایک اجتماعیت جو ہے وہ برپا کی جا رہی ہے کہ ہم روزانہ کی نمازوں میں مسجدوں میں جائیں. ہمارے ساتھ اور ایک کالر موجود ہے, پہلے ہم ان کی کال کو لیتے ہیں. معذرت چاہتی ہوں, آپ کی گفتگو میں قطع کلامی ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. میری بہن, جو سیاست اور دین ہے وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ سمجھدار لوگوں کے لیے ہے, تو یہ سمجھ نا دین والوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو دین تھا یہ اس کو سیاست میں کنورٹ کیا گیا کہ آپ لوگ ہیومن دین کی خدمت کریں. اس میں خدمت ہے, عبادت ہے. یہ جو انسان سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا رہا ہے وہ اس سے اجر لیتا رہا ہے. کیونکہ ابھی اس کنٹری میں آ کے فرقہ واریت کو زیادہ انہوں نے ہوا دی, سیاست سے دور ہو گئے. اگر آپ سنچری سے پہلے دیکھیں یا کربلا میں بھی دیکھیں, وہ بھی سیاست ساتھ میں وہ لیڈر ہی تھے, وہ ہمارے اسلامک لیڈر تھے. ہم ان کو مانتے ہیں, ہر جگہ پہ مانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی سیاست کے ذریعے ہی دنیا میں اسلام پھیلایا, کہ اپنی اچھائیاں ظاہر کی, لوگوں کے لیے کام کیے, تنگ دل کے لیے کام کیے.
خدمت کی, اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی, اپنی شہادت دے دی, مگر ہم بدقسمتی سے وہ مسلمان اس دنیا میں اب بہت کم ہے, رہ نہیں گئے ہیں. جو بھی بدماش ہے, جو بھی چور چکا ہے, وہ سیاست کے آگے ہے. مسلمانوں کو انہوں نے پیچھے لے گئے. آج مسلمان کیوں ہر جگہ پہ مار کھاتا ہے؟ آپ کی مسلمان کی کیوں بےزتی کرتا ہے کہ آپ نے سپر پاور مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان پاور بنے نہیں. آپ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے, ایک مسلمانوں کے نام پہ لوٹا ہے, فرقہ بازی زیادہ اجاگر کر کے آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عید مناتے ہیں, کربلا مناتے ہیں, وہ کیوں مناتے ہیں کہ یاد ہمارا ایمان تازہ ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان تازہ کرے. ہم بھی ایک مثالی قوم اور مسلمان قوم بن کے اس دنیا میں اجاگر ہوں, جس سے لوگ ڈریں. اب کوئی ملک آپ سے ڈرتا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو سیاست گندی کر کے اسلام کو پیچھے لے کے گئے. تو میرا تو میسج ہے سب کو آج والے دن, اور سب کو چاہیے کہ ایک مسلمان ایک تصویر میں آ جائیں اکٹھے ہو کے, اور نفرتیں نہ پھیلائیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو نفرت پھیلاتا وہ نہ یہ جان کرے گا نہ اگلے جان کرے گا. تو یہ تو ہم بھولے ہیں. تو ایک مسلمان ہونا چاہیے. اپنی پہچان ہماری مسلمان اور دین اور سیاست میں ایسی آئے گی جب ہم اپنا اندر صاف کر لیں گے. وہ آج تک نہیں کر پائے, بدقسمتی ہمارے مسلمانوں کی. میرا میسج اور سننے والوں کے لیے بھی یہی ہے, اور میری بہن زیادہ بتا سکتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے, کہ پہلے مسلمان بنے. مسلمان ہی سیاست کا نام ہے. پھر اپنے گھر سے شروع ہو کے بار دنیا میں اپنا نام کریں. آج کل جو کر رہے ہیں وہ تو اپنے لیے ہی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر. بہت شکریہ. بہت شکریہ برادر آپ کی کال کا, اور آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ جو کہ حقیقت ہے, اس سے ہم جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتے کہ یہ حقیقت ہے کہ سیاست کو ایک مختلف رخ دے دیا گیا, اور وہ سیاست جو ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے انسان نے اس کا استعمال کیا, جبکہ دین اور سیاست کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کے سبب جو وہ نظام دین ہے, نظام ولایت ہے, کہ جو کہ ایک بہترین اور کمپلیٹ سسٹم ہے پولیٹکس کے ساتھ دین اسلام کو پروان چڑھانے کا, کہ جو ہمیں خود سازی, کردار سازی, اور ہمیں جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں, اور ہمارے اندر دین کی معرفت پیدا کرتی ہے. اور ہم نے جو ظاہر ہے کہ آج ہم اگر جب کہتے ہیں کہ دین اور سیاست, تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ سیاست کا جو پکچر اور جو شکل آج کے زمانے میں ہے, تو اس میں تو کرپشن ہے, اس میں ساری تمام جتنی بھی برائیاں آپ کہہ لیجئے پولیٹیشنز میں موجود ہیں, کہ جس کی وجہ سے وہ ایکچول جو پولیٹکس ہے وہ بدنام ہو گئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. آج مسلمان کو بہت ضرورت ہے اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کہ دین اور سیاست جو ہیں وہ مابین ہیں, دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے, اور اس کے بغیر انسان جو ہے وہ نہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے, نہ اخروی اعتبار سے کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. تو ہماری سسٹر جو ہیں وہ بہترین انداز سے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی تھیں. تو ہم اگین ان کے پاس جاتے ہیں. سسٹر, آپ نے کالرز کی گفتگو کو سنا, اور حقیقت ہے بہت بہترین گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. تو اس کے حوالے سے مزید میں چاہوں گی کہ آپ ذرا ہمارے ویورز کو اس طرف متوجہ کریں, اس اباؤٹ ٹائم, کہ ہمیں اپنے آپ کو پولیٹکس سے اور سیاست سے دور نہیں رکھنا ہے, بلکہ جو دنیا نے جو پولیٹکس کا جو شکل اور حیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے, ہم نے بتانا ہے کہ ایکچول پولیٹکس کیا ہوتی ہیں, وہ انسانی کردار سازی کے لیے کتنی مؤثر ہوتی ہیں. جی سسٹر. جی ہاں بالکل, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعاً صاحب نے خلاصتاً بہت اچھی بات بیان کی, اور
جیسے کہ میں اپنی بات کی طرف دوبارہ واپس آؤں گی کہ یہ جو ہماری 3 عبادتیں ہیں یہ در حقیقت سیاست کا ایک بہترین رخ دکھاتی ہیں. جب انسان یعنی یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس میں انسان آپس میں ملتا ہے. ہر حج میں آپ دیکھیے کہ مختلف علاقوں سے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے اور بھائی چارگی کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو آبزرو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہوتے ہیں. اور وہ جو بھائی چارگی کا ایک مظہر ہے اس کے سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور اسلام یہی چاہتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے کہ تاکہ ہم اپنی ذات کو ایٹ لیسٹ پہچانے. جیسے کہ ہمارے محترم کالر نے یہ بات کہی کہ ہم معذرت اپنے کے گھر ساتھ سے ہمارے شروع کریں. پاس ایک اور کالر موجود ہے. میں معذرت چاہوں گی شمسہ بہن کہ ہمارے ساتھ کالر جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کی اوپینین اور ان کی رائے کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں، جس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے اپنے ٹاپک کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں واضح کرنے کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. بات یہ ہے جی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے. دین اسلام یعنی سلامتی امن کا راستہ بتایا، احترام کرنا چاہیے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے آج کل کورونا جیسے خطرناک جراثیموں کی یا ملک لوٹنے والوں کو احترام عزت دی جاتی ہے. اللہ بلی. جی سسٹر شمسہ جی اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے. ایسے لوگوں کو اہمیت دی جا رہی کیونکہ ہم نے اپنے دین کو سیاست سے واقعا الگ سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے. جی نہیں، دین بیسیکلی ہے کیا؟ دین جو ہے وہ انسان کو مدیریت کرنا سکھاتا ہے. کسی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا اگر ادارہ ہے تو اس کے لیے کچھ لائے عمل ہونے کی ضرورت ہے، لائے عمل طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مطابق ان قوانین کے مطابق جو ہے اس چھوٹے سے ادارے کو آگے بڑھایا جائے. لیکن دین اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. جو ہماری فطرت کی نیڈز ہیں وہ ان کو اس کے لیے جو ہے قوانین وضع کرتا ہے، اور ان قوانین کا بہترین طریقے سے معاشرے میں جاری کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاست کا رخ ہے کہ کتنے بہترین سیاست کے ذریعے سے، کتنے بہترین فکر کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اس راستے پر لایا جائے. جیسے کہ ہم اور آپ اس وقت زمانہ غیبت کبریٰ میں ہیں اور ہم منتظر ہیں منشی عالم کے، ہم منتظر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایسی پاک و پاکیزہ سیاست جو ہے اور ایک ایسی پاک و پاکیزہ لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے کہ معاشرہ ایک مہدوی معاشرہ بنے اور ہماری امام کے ظہور میں تاجیل ہو اور ہماری امام ظہور فرمائیں. یہ تمام چیزیں بھی کس چیز سے منسلک ہیں؟ یہ پاک و پاکیزہ سیاست سے منسلک ہیں. اگر یہ سیاست محو کر دی جائے، ہمارے دین سے ہٹا دی جائے تو کیا ہے کہ دین اسلام ہی باقی نہیں رہے گا. کیا ہے؟ یعنی سیاست کو ہٹانے کا، دین سے الگ ہٹانے کا مطلب ہے کہ وہ پلر کہ جن کے اوپر وہ قوانین کہ جن کے اوپر دین اسلام آج ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھیلتا پھولتا بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا سبب یہی سیاسی چیزیں ہیں. اور ان سیاست کے مہروں کو سمجھنے کے لیے، ان سیاست کی پازیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے، اس اسلامک سیاست کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد وہ اپنے بعد جو اس اسلام کو بچانے والے 12 اماموں کا نام ایک ایک کر کے ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو چیک کریں، ہم ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں کہ کس طرح انہوں نے دین اسلام کی جو جڑیں ہیں اس کو معاشرے میں اسٹرانگ کیا ہے. آپ نے وجہ فرمایا، بالکل اس میں ایک
شعر میرے ذہن میں آیا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اگر ہم دیکھیں اس وقت جو پولیٹیکل ایک جو سچویشن ہے تو اس میں جیسے ابتدا میں عرض کر رہی تھی یہ توہین رسالت کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک ایشو اس وقت قابل غور ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن مسلم کنٹریز نے سیاست کو دین سے جدا کیا وہ آج خاموش ہے، مگر جن کنٹریز نے دین کے ساتھ سیاست کو ہمیشہ جوڑا، ایران لے لیجئے، عراق لے لیجئے کہ ہمارے مرجع اکرام نے اس کے حوالے سے کتنا سخت قسم کا ایک جو ہے وہ اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ خاموش بیٹھ جاتے بلکہ جبکہ پورا زمانہ ان کے خلاف ہے، مگر جہاں دین اسلام کی بقا کی بات آتی ہے تو یہی کنٹریز ہم کو نظر آتی ہیں کہ یہ ترجمانی کرتے ہیں حقیقی دین اسلام کی، اور چونکہ یہاں پر دین اور سیاست جدا نہیں ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ آواز بلند کی گئی ہے، مگر کتنے ممالک ہیں جو کہ خاموش ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے سیاست کو سامراجی طاقتوں کے زیر اثر آ کر انہوں نے سیاست کو دین سے جدا کیا ہے، وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور دین ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ان کی بادشاہت اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. بالکل، یہاں بے شک سیاست سے فائدہ نہیں ہے تمام تر مراحل، لیکن اس سیاست میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی اپنی ذاتی سیاست ہے، اس سیاست کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے. اگر دین اسلام سے ہوتا تو جو دین اسلام کے دشمن ہاتھ اس چیز میں انوالو ہیں وہ ہاتھ انوالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہی مثلا وہ سیاست اس میں وہ اپنے ہی مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ اس دین اسلام کے جو صحیح دشمن ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اپنی بررسی کرتے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے. اس کے ساتھ جیسے کہ ہمارا ایک موضوع آج کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ولادت مبارک سے بھی ریلیٹڈ تھا، تو میں یہاں اپنے تمام تر ناظرین سے یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی یعنی ہر زندگی کے مشکلات میں پروردگار عالم سے جو ہے اپنا رابطہ اسٹرانگ کریں، اور پروردگار عالم نے اس رابطے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو پاک و پاکیزہ ہستیاں بھیجی ہیں ان کا توسل ضرور اختیار کرے. اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو توسل ہے وہ بہت اسٹرانگ توسل ہے. اس توسل کو برقرار کرنے کے لیے اپنے دلوں کو ان کی محبت سے جگمگائیے کہ یہ جگمگاہٹ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بھی پاک و پاکیزہ کرے گی، ہمارے قلوب کو بھی پاک و پاکیزہ کرے گی، ہمارے قبور کو بھی منور کرے گی، اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بلند و بالا اور ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا کرے گی. میں خداوند عالم سے دعا کرتی ہوں کہ اے پروردگار تو ہمیں معرفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، اور ہمارے قلوب کو، ہماری نفوس کو بالکل ایسا ہی بنا دے کہ جیسا انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک ایک لمحہ کوشش کی کہ خود پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں جا بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی تم ان کے لیے اتنا زیادہ شدت اختیار نہ کرو، تم ان کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کہ ہمارے قلوب کے لیے بھی رحمت ہیں. لہٰذا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لمحے اپنی امت فقط بہترین طریقے سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی امت کو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح کی مشکلات کا شکار ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ سسٹر شمسہ زیدی صاحبہ فرام ایران قم کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہترین گفتگو فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ سے ملاقات رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہم نے جاری کیا ہے اپنے کالرز کی، اپنے ویورز کی انٹرسٹ کے مد نظر انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے. جی ناظرین، ہمارے پروگرام
پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی, اور ہدایت ٹی ویوز کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.